اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ قابل قدر حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، کبریائی، عظمت و تقدس بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جسے اللہ عز و جل نے ہماری کامیابی کے لیے، رہنمائی کے لیے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانے کے لیے اپنے تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ نام نامی اسم گرامی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، جس طریقے سے اعلان کے ذریعہ اور ناظم جلسہ کے ذریعہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آج کا پروگرام جس عنوان کے تحت منعقد کیا گیا ہے، یہ عنوان ہے امت کی کمزوری
اہل اسلام کا کمزور ہونا اور دشمن کی طاقت، اس کی ثروت اور اس کی قوت. اور یہ موضوع بہت حساس ہے. ضرورت اور احساس کے ساتھ ساتھ ہمیں بیدار کرنے کے لیے، امت کو بیدار کرنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، تاکہ سوئے ہوئے قوم کو بیدار کیا جائے اور یہ کہا جائے اٹھ مرد مسلم خواب گراں سے. آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں اور عمومی طور پر اہل اسلام کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج جس دور سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے اور جس برے حالات کا شکار ہے، اتنا برا وقت اس امت پر کبھی آیا ہوگا. اور خصوصاً ہمارے ملک میں ایسے وقت میں کہ جب ہر طرف ہمارے دین کو مٹانے کے لیے، اہل اسلام کو مٹانے کے لیے دشمنان اسلام ایک ہو رہے ہیں، اپنی طاقت کو مضبوط کر رہے ہیں اور ہر طرف سے ہمارے لیے قسم قسم کی سازشیں چل رہے ہیں. ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آئیے سب سے پہلے تو ہم مختصر طور پر اس امت اور اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جو تاریخ ہماری بڑی تابناک تھی، بڑی روشن تھی. وہ کون سی تاریخ تھی جو بہت روشن تھی؟ وہ تاریخ وہ تھی کہ جس تاریخ میں اہل اسلام اور مومنوں کا رعب و دبدبا دشمنوں کے اندر بٹھا دیا گیا تھا. وہ تاریخ کی ابتدا عہد رسالت سے شروع ہوتی ہے اور وہ تاریخ ہم نے سنا ہوگا. ہم نے کئی بار، اگر تاریخ اسلام سے دلچسپی ہے، اپنے دین سے دلچسپی ہے، تو ہم نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا کہ وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے اپنی تاریک دور بھی دیکھی تھی اور پھر اپنا روشن اور تابناک دور بھی دیکھا. میرے بھائیوں، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث رسول کو رسول مانا، ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا اور ان کی الہامی باتوں پر عمل پیرا ہوئے، اور صرف عمل پیرا ہی نہیں ہوئے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول بھی کیا. جب انہوں نے اس الہامی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنا دستور حیات بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تاریخ کو روشن اور تابناک بنا دیا.
اور صرف مدینہ ہی نہیں بلکہ یہ کرن، یہ توحید کی روشنی، یہ اسلام کی روشنی صرف مدینہ ہی تک محدود نہیں رہی بلکہ دنیا کے کثیر حصوں تک، دنیا کے چپو چپوں تک یہ روشنی پھیل چکی تھی۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ وہ محاذ پر تھے، وہ لشکر اسلام کی رہبری کر رہے تھے، ان کو امیر المومنین نے یہ خط بھیجا اور اس میں یہ پیغام لکھا کہ سن لو، تمہیں اپنے تعداد پہ غرور نہیں ہونا چاہیے، ایک بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ ہم ذلیل و خوار تھے، ہم کمزور تھے، اللہ نے اس دین کے ذریعہ ہمیں عزت بخشی، اللہ نے اس دین کے ذریعہ ہمیں قوت بخشی، اور سن لو جب تک اس دین سے تم وابستہ رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت و سرخروئی سے نوازتا رہے گا، اور اگر تم نے عزت کو، اپنے مستقبل کو اس دین کے علاوہ کسی چیز میں شمار کر تلاشنا شروع کیا تو پھر تمہارے برے دن شروع ہو جائیں گے۔ کب برے دن شروع ہو جائیں گے؟ جب تم یہ تصور کرنے لگو گے کہ اسلام ہمیں پیچھے چھوڑ رہا ہے، اسلام پر عمل کرنے سے ہم دقیانوسی بن جائیں گے، اسلام پر عمل کرنے سے ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری ذلت و رسوائی کی ابتدا ہو جائے گی۔ اور اسی دور کی بات ہے جب ہماری امت کے سورج کی روشنی ہر جگہ چمک رہی تھی۔ ہارون رشید بادشاہ تھا اس وقت، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس نے رومی کتے سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وہ ایمانی قوت تھی، آج کا امریکہ روم، کیا کہا تھا اس سے؟ تاریخی پیغام کہا تھا، سن لو جو تم دیکھتے ہو وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ جو سنتے ہو وہ حقیقت ہے۔ جو اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کی قوت اور شوکت کے بارے میں جو تمہیں خبریں مل رہی ہیں وہ حقیقت ہے، اور تم جو اپنی شان و شوکت دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے۔ اور انہی کا دور تھا کہ اس چشم تصور میں جب ان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی تھی اور وہ بادلوں کی طرف دیکھتے تھے تو گویا وہ ہم کلام ہوتے تھے بادلوں سے، اور کہتے تھے کہ اے بادل تو خوب جھوم لے، کہیں بھی جا، دنیا کے کسی بھی کونے میں تو اگر بارش نازل کرتی ہے اس سے پیدا ہونے والے غلے کا خراج مجھ تک ہی پہنچے گا۔ یہ تھی ہماری تاریخ، اور آج میرے بھائیوں ہماری تاریخ، ہم کیا تاریخ رقم کر رہے ہیں؟ ہمارے اسلاف نے تو دین کو اپنا کر کے اور ساری دنیا کو اپنی غلامی میں لیا، اور آج ہم دین سے دور ہو کر کے دنیا کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس سبب کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے تنبیہ کر دی تھی، خبردار کر دیا تھا۔ اور کیا خبردار کیا تھا؟ یہ خبردار اس طرح نہیں کیا تھا کہ آج میرے بھائیوں ہم سنتے ہیں، ہماری سماعتوں سے دین کی باتیں ٹکراتی ہیں، اللہ کا کلام ہم سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کلمات ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر جنبش پیدا نہیں ہوتی ہے، ہمارے ایمانی
جوش حرکت میں نہیں آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ کہ جب حالات ایسے ہوں گے کہ پوری دشمن اور دشمنان اسلام جب اس مسلمانوں پر پل پڑیں گے، بھوکے آدمی کی طرح، بھوکے بھیڑیے کی طرح اپنے شکار کی طرف لپکنے کے لیے، اور حالت کیا ہوگی؟ تمہاری تعداد اس وقت کم نہیں ہوگی، بہت زیادہ تعداد ہوگی۔ اور اس کی مثال بھی بتلائی کہ کتنی تعداد ہوگی۔ جس طریقے سے جب بہاؤ ہوتا ہے پانی کا اور اس پہ جو جھاگ بنتے ہیں، پھینے بنتے ہیں، چھینے بنتے ہیں، اس کی مثال دی۔ اتنے ہوں گی تعداد، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کمزور ہوں گے، اس کے باوجود بھی ہماری کوئی گنتی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد تو ہوگی لیکن ان کے اندر وہن پایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت، موت سے ناپسندیدگی۔ کیا آج ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی فٹ نہیں آ رہی ہے؟ ہم دنیا کی طرف ایسے باولے ہو کر کے، پاگل ہو کر کے، دیوانہ ہو کر کے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے کہ ہم سراب کا پیچھا کر رہے ہیں، اس پانی کا پیچھا کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پانی کا پیاسا بن کر کے سراب کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے، اس نے کسی کو آسودہ نہیں کیا ہے، کسی کو آسودہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ انسان تمنا کرتا ہے، دنیا دار یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال ہوا ہے تو اس کا ڈبل اور ہو جائے، ڈبل ہو گیا کہے گا اس کا 4 گنا ہو جائے، 4 گنا ہوگا کہے گا 8 گنا ہو جائے، یہاں تک کہ اگر اس کو پوری وادی سونے کی مل جائے تو پھر وہ تمنا کرے گا دوسری وادی بھی ہمیں سونے کی مل جائے۔ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، جب مٹی میں مل جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسے کے بارے میں یہ اشارہ دیا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہم نمازوں سے دور کیوں ہیں؟ ہم اپنے دین سے محبت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم قرآن کی تلاوت سے کیوں دور ہیں؟ قرآن سننے سے کیوں دور ہیں؟ اس پر عمل کرنے سے کیوں دور ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر چاہت ہے دنیا کی، ہمارے اندر چاہت ہے دنیا جمع کرنے کی، اور یہی حقیقت ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ اتنی بے وفا ہے دنیا کہ کسی کے ساتھ وفائی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے لوگو، دنیا کی لذت کو کم کرنے والی چیز کو یاد کرو، اور وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ کوئی بچے گا موت سے؟ پھر کیوں ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو پانے کے لیے ایمان بیچ رہے ہیں؟ چاہے ایمان کا سودا ہو، چاہے دین کا سودا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، عقیدے کا سودا، ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں،
میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم بالکل پیچھے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان ہمارے اندر نہیں رہا۔ ایمان ہمارے اندر نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں تبدیلی آئے، ہمارے اعمال میں تبدیلی آئے، اور اگر ہم تبدیلی محسوس نہیں کر رہے ہیں تو سمجھو ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومن کی کیا صفت بیان کی ہے؟ مومن کی صفت یہ بیان کی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، ڈر جائیں، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب انہیں ان کے سامنے اس کے کتاب کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو اس کے ایمان میں زیادتی ہو، بڑھوتری ہو۔ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے حال کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں۔ میرے بھائیوں، آج اسلام کے دشمن ہم بنے ہوئے ہیں۔ اسلام کا دشمن آج مسلمان ہے، نام لیوا مسلمان۔ سب سے بڑے دشمن ہم ہیں۔ ہم دین سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہم نے گواہی دی کسی جبر میں نہیں، کوئی پکڑ کر کے آپ کو زبردستی کسی نے کلمہ نہیں پڑھوایا ہے۔ ہم نے اپنی پسند سے اسلام کو قبول کیا ہے، اور اسلام کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ہم کیا شفت لیتے ہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج ہم نے اس کو سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری کمزوری ہے۔ صحابہ کرام نے سمجھا تھا اس کو۔ جن لوگوں نے دین سے اپنی طاقت بڑھائی تھی، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا تھا، اس کے حقوق سمجھے تھے۔ آج ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے ہم نے اقرار کیا، جس طریقے سے آج ہمارے یہاں کے نیتا جب منتری بنتے ہیں تو وہ بھی شفت لیتے ہیں، وہ بھی قانون کی پابندی کا حلف لیتے، قسم کھاتے ہیں کہ ہم ظلم نہیں کریں گے، ہم انصاف کریں گے، ہم قانون کی پابندی کریں گے، ہم امانت داری سے کام لیں گے، جو پیسہ ملے گا سب ہم قوم کے رفاہی کاموں میں خرچ کریں گے۔ لیکن پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ صرف روایتی چیزیں ہیں، بلکہ اندر اندر خوش ہوتے ہیں کہ قوم کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ گیتا لے کر کے، قرآن لے کر کے جو ہم شفت لیتے ہیں، اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا چور یہی ہے۔ جس طریقے سے جتنے بھی ہمارے ملک کے لوگ جو حلف لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اگر اس طرح سے عمل کریں تو پھر ہمارا ملک برباد ہوگا۔ ہماری حالت یہ ہوتی، ہم یہاں پر آتے 2 سال یہاں پہ رہتے نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے دین کا بھی حالت یہی ہے کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا اور شفت لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا شفت لیا؟ میں اقرار کرتا ہوں، میں یہ اقرار کرتا ہوں۔ کس چیز کا اقرار کرتا ہوں؟ کہ اب ہماری گردن کسی غیر کے سامنے نہیں جھکے گی۔ پہلا دھوکہ ہم نے دیا۔ کس کے سامنے جھکے گی؟ اللہ کے سامنے جھکے گی۔
لیکن کیا آیا ہم نے اپنے اس حلف نامہ کو پورا کیا؟ اپنے اس شفت کو پورا کیا؟ نہیں پورا کیا، نہیں پورا کیا میرے بھائی۔ جس طریقے سے آج ہمارے رہبر اور رہنما شفت لے کر پھر مکر جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی کلمہ پڑھ کے مکر جاتے ہیں۔ ہمارے سر کہیں کلیر تو کہیں اجمیر تو کہیں بہرائچ شریف تو کہاں کہیں پاک پٹنگ، وہاں جا کر کے ہمارے سر جھکتے ہیں، ہمارا دل وہاں لگا ہوا رہتا ہے۔ اور ہم نے کیا کہا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہماری کمزوری کا سب سے بڑا سبب یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے کلمہ شہادتین کا حق ادا نہیں کیا۔ جو ہم نے اقرار کیا ہے، جو ہم نے قسم کھائی ہے، حلف لیا ہے، گواہی دی ہے، اس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم سے کس نے کہا تھا کہ تم یہ شفت لو؟ کس نے لاٹھی ڈنڈا لے کر کے آیا؟ کون آیا تھا اور ہمیں مجبور کیا تھا کہ ہم کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ اللہ اکبر۔ ہم اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، ہم نے اپنے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمان کا لیبل لگایا، اور مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہی باتیں آپ کو دہرائی جاتی ہیں کہ تم نے یہ شفت لی ہے، یہ شفت لی ہے 5 مرتبہ۔ کہلوایا ہے کہ نہیں کہلوایا ہے؟ مؤذن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ یہ کہہ کر کے کس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اے بندے تو نے گواہی دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، تو آ اللہ کی عبادت کے لیے، آ کامیابی کی طرف۔ تو نے کیا کہا؟ کامیابی صرف اللہ سے ملے گی، اللہ سے تعلق حاصل کر کے، اللہ سے تعلق جوڑ کر کے، اللہ سے لو لگا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ آؤ نماز پڑھو، آؤ کامیابی پا جاؤ۔ لیکن ہم نے سمجھا کہ ہم نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا ہے۔ کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تب ہم کمزور نہ ہوں تب کیا ہوں؟ آپ جانتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے، کوئی تمہیں پریشان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے، لیکن کب؟ جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اللہ بلا رہا ہے، اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، اور کس کی آواز؟ اکبر۔ اکبر کے معنی سب سے بڑا ہے۔ طاقت پانا ہے، عزت پانا ہے، قوت پانا ہے، اور سرخرو ہونا ہے، تو اللہ تو بلا رہا ہے، آؤ سرخرو ہونے کے لیے، آؤ کامیابی پانے کے لیے۔ لیکن ہم ادھر جانے کے بجائے اللہ اکبر سنتے ہیں تو شیطان کی طرح اتنا زور بھاگتے ہیں کہ کبھی آنے کی توفیق نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اور یہی افسوس ہے کہ اللہ اکبر سننے سے ہمارے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ مسجد جانا پڑے گا۔ اور وہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے تاریخ بدلی تھی، جنہوں نے تاریخ کو روشن کیا تھا، ان کا حال کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ارحنا یا بلال، کہتے تھے اے بلال تم راحت پہنچاؤ، اذان دو، نماز کا وقت بتلاؤ، ہم آئیں۔ ان کے دل مسجدوں سے لگے رہتے تھے،
ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے تڑپتے تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر 5 وقت کی نماز اگر پوری معاف کر دی جائے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں دن بھر نماز ہی پڑھنا پڑے، ان کو لذت ملتی تھی، ان کو وہ چاشنی محسوس ہوتی تھی۔ سجدے کی حلاوت انہی سے پوچھیے میرے بھائیوں، جب سجدے میں چلے جاتے تھے تو وہ یہ تصور نہیں کرتے تھے کہ فوراً اٹھ جائیں، وہ چاہے کب تک کتنی دیر تک ہم اللہ کے ساتھ محو گفتگو رہیں، قربت حاصل رہے اللہ رب العالمین کی رحمت کی برکھا ہو ہمارے اوپر۔ اور آج ہم نے اللہ کو نکار دیا، ایمان گیا، لا الہ الا اللہ شہادتین کا ہم نے سودا کر دیا، اور پھر اس کے بعد مسجدوں کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے بڑے اچھے انداز میں قرآن پاک میں ان لوگوں کی تاریخ بتلائی ہے کہ جن لوگوں نے، انبیاء نے، ان کے ماننے والوں نے جب دین پر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان کی مدد فرمائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب پھر ان لوگوں نے فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد قوم آئی، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنے شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ تو پھر ہم اپنے حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں میرے بھائیوں۔ ہم سنتے بہت ہیں، افسوس یہ ہے، میں کہہ رہا تھا کہ ہماری کمزوری کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ اسلام آج مسلمانوں میں غریب ہو چکا ہے، آج مسلمانوں میں اجنبی ہو گیا ہے۔ ایک ڈگڈگی بجانے والا مداری اگر آ جائے تو لوگ، کتنی تعداد ہوگی، کتنی تعداد جمع ہوگی، اور آج اللہ اکبر کے نعرے سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، اللہ ہمیں بلا رہا ہے، کب بندہ ہمارا یہ بہکا ہوا بندہ دوبارہ آ جائے ہمارے پاس اور ہم اس کو معاف کر دیں، اس کو بخش دیں۔ ہم ڈگڈگی کے پیچھے، مداریوں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، لہو لعب کے پیچھے، خرافات کے پیچھے آج ہم اس کے دل دادا بن چکے ہیں۔ اور آج جو شخص دین کی پاسداری کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، میرے بھائیوں ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ آج مسلمان ہی اپنے زبان سے کہتا ہے ارے یہ سب دین پسند لوگ ہیں، بٹوارا کر دیا۔ مسلمان اپنی زبان سے کہتا ہے یہ سب مولانا لوگ ہیں، یہ سب نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ سب داڑھی رکھنے والے لوگ ہیں۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ یہ باتیں آج پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں؟ حالات کسی کو نہیں بخشے گا۔ آج جو ہمارا وجود برقرار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا ظلم کرنے کے باوجود ہم اتنا ظلم کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم اتنا ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا وجود جو باقی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے میرے بھائیوں۔ نیک مومنوں کی جو چند لوگ موجود ہیں ان کے استغفار کی برکت ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم اس امت کو بالکل سے تباہ نہیں کریں گے، مکمل تباہ نہیں کریں گے، جھٹکے دیتے رہیں گے۔ اور وہ جھٹکے اگر ہم محسوس نہ کریں میرے بھائیوں، اگر ہم اس وقت محسوس نہ کریں تو پھر ہم سے بڑا کوئی بدقسمت نہیں ہے۔ اس وقت ہم شکار بن چکے ہیں شکاری کے، اور اس کے باوجود بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم شکار بن چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم غفلت کی
خراٹے لے رہے ہیں، کب ہم سدھریں گے؟ خواب غفلت سے ہم کب بیدار ہوں گے؟ میرے بھائیوں، وہ وقت دور نہیں کہ اس عذاب کا شکار ہم بھی ہو جائیں گے۔ آج کے حالات اس وقت اتنے ناگفتہ بہ ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر واقعی ہماری نظر اس وقت کے حالات پر ہے اور اس کے باوجود بھی ہمیں احساس نہیں ہے تو پھر ہم اس سے آگے اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے حالات، یہاں تک کہ پوری دنیا کے حالات، خصوصاً ہمارے ملک میں مسلمانوں کے حالات، اور میں نے بتلایا کہ وجہ کیا ہے۔ جو اسلام ہے وہ اسلام نہیں رہا، وہ دین آج اجنبی بن چکا ہے۔ ایک مسلمان سے کہا جائے کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر، وہ کہے گا یہ کیسا دین ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ دیتا ہے یہ وہابی والا دین ہے۔ کہہ دیتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ جو صحیح دین ہے اس کو بتلایا جائے، ایک مسلمان کہتا ہے، کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور اس سے کہا جائے کہ تو اس کے دربار پر نہ جا۔ اب یہیں پر عقیدے کی خرابی، ایمان کی خرابی، نمازوں سے دور، یہ ہمارے ذلت کے اسباب ہیں۔ یعنی ہم کلمہ پڑھتے، کوئی غیر ہمارا دشمن نہیں ہے، اپنے دین کے دشمن ہم بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اسلام پسند لوگ ہیں۔ آپ کو اسلام پسند نہیں ہے؟ آپ کو داڑھی پسند نہیں ہے؟ آپ کو نماز پسند نہیں ہے؟ تب پھر مسلمان؟ یہ بات حقیقت میں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ کتنے تعداد ہے ہماری، اور کتنے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم اس وقت تک طاقت اور قوت ہمیں حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم ان پیچھے اپنے اسلاف کی تاریخ اور ان کے اعمال کی طرف ہم نہ پلٹ کر جائیں۔ اس لیے ہمیں اگر عزت حاصل کرنی ہے، ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہر میدان میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ ہمیں 1400 سال پہلے جو عہد نبوی، صحابہ کرام کی زندگی، ان کا عمل، ان کا عقیدہ، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہم سنتے بہت ہیں، روز سنتے ہیں، اور اس وقت تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم عملی میدان میں نہ آئیں۔ اور سب سے بڑی کمزوری تو ہماری یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ جو جیسا ہمیں سمجھا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا پرست منہ بولے میاں مٹھو علماء، شیخ الاسلام آج ہمیں اپنے اشاروں پر نچا رہے ہیں، اور ہم ان کا دم پکڑے ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کس طرف لے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں بدھو ہیں، علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن اللہ کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کو پانے کے لیے ہمیں یہ بتلا دیا گیا کہ بھائی تم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مل سکتے ہو۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ کوئی جمن اور کوئی گنگا رام یہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ مسلمان کہتا ہے۔ کہتا ہے میاں تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کو ڈائریکٹ کیسے پکار سکتے ہو؟ اس کے لیے وسیلہ ہونا چاہیے۔
پھر ہماری تقدیر کہاں جائے گی؟ ہماری قسمت اور ہمارا معاشرہ کس ذلت اور رسوائی کے عمیق گڈھے میں گر جائے گا کہ جب انسان کی حالت یہ ہو جائے جو یہ تصور کرے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ نہیں مل سکتا ہے، جبکہ ہم خود اپنی زبان سے ہم نے کہا کہ ہمیں لا الہ الا اللہ، کسی کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ اس کو سمجھا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں سمجھا بدھو، جاہل بن کر کے مسلمان بن گیا۔ جاہل، جہالت اور جاہل مسلمان، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے جو جاہل ہو۔ کم سے کم اس کو اپنے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ عقیدہ کیا رکھے، لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں، ہر مسلمان کو یہ بات جاننا، توحید کا علم جاننا اس پر فرض ہے۔ عبادت کرنے سے پہلے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی آیت کریمہ اس امت پر نازل کی ہے وہ دین کے بارے میں، علم کے بارے میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہلے جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، پہلے جان لو لا الہ الا اللہ کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جانو کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا، تب اس کے پیچھے آپ کوشش کرو۔ عبادت سے پہلے علم ہے، آپ اپنے سمجھ سے عبادت کریں، دوسروں کا دیکھی دیکھا اٹھک پٹک کر لیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور نماز کے احکام ہی نہیں معلوم ہے، نماز میں کیا پڑھنا نہیں پتہ ہے، کیسے رکوع کرنا نہیں پتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی نہیں معلوم ہے، ہمیں فلاں نے بتلا دیا یہ نماز ہے، پڑھ لیا، کوئی ہمارے پاس نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی وجہ ہماری جہالت ہے، اپنے دین سے ناواقفی، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا پرست علماء ہمیں اپنے چنگل میں جکڑے ہوئے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں جس کو انہوں نے حلال کیا ہم نے حرام سمجھ لیا۔ ارے بھائی، اتنے بڑے عالم نے کہا ہے، وہ جھوٹ بولیں گے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ عالم شخصیت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین، ایک مسلمان نے یہ دو شخصیت، اللہ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے علاوہ اور تیسری کسی شخصیت کا کلمہ پڑھا ہے؟ کسی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا آپ کہو گے یہ اتنے بڑے ہیں، وہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس مشعل راہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا تھا کہ جب تم سے کوئی کہے تو تم کہو کہ نہیں، ہمیں اتنے بڑے لوگ ہیں، ان کی بات ہم کیسے چھوڑ دیں؟ فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنتی۔ ایک اگر غیر مسلم آ کر کے ہمیں دلیل دے رہا ہے قرآن کی اور یہ بتلا رہا ہے کہ یہ دین ہے، اور اس کے پاس قرآن کی دلیل ہے، ثبوت ہے، اور صحابہ کرام کا عمل ہے اس پر، تو وہ ہمیں کرنا ہے۔ ایک شیخ الاسلام آ کر کے آپ کو ایسی بات بتلائے اور دلیل نہ دے اور یہ کہے کہ یہ بھی دین ہے، تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ ہمارے لیے، میرے بھائیوں، سمجھنے کے لیے ہم سمجھ لیں، اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنے شان و شوکت کو واپس لانا ہے، تو ایک بات بٹھا لیجئے، شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ بیچ میں شخصیت اگر کوئی لا رہا ہے تو سمجھو وہیں پہ خلل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے، اور جب آپ سے یہ کہا جائے کہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو فلاں کی عالم سے پوچھو، تو اس کے بعد والی آیت بھی ان کو پڑھنا چاہیے۔ پوچھو عالم سے، لیکن کیسے؟ اللہ فرماتا ہے بالبینات والزبر، دلیل سے۔ جو بھی عالم، جو بھی آدمی دلیل دے رہا ہے، جانکار دلیل دے رہا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟
دلیل کتاب اللہ، سنت رسول اور صحابہ کرام کا عمل، یہ بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا عمل کی جو شرط لگائی گئی ہے، ان کا فہم اور ان کی سمجھ کی جو شرط لگائی گئی ہے، اس میں یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو قرآن کی آیت پیش کر کے اور آپ کو غلط عقیدے کی طرف نہ لے جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پاک سے جتنا سمجھنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کر کے دین کو مکمل کر دیا تھا۔ اب اگر کوئی شخص قرآن پاک ہی سے کہے کہ دیکھو قبروں کو سجدہ جائز ہے، یہ قبر والے سے مانگنا جائز ہے، یا اس کے پاس بیٹھ کر کے عبادت ریاضت کرنا جائز ہے، اگر قرآن کی دلیل دے رہا ہے تو وہ شخص باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا جو جس قرآن کی تو دلیل دے رہا ہے، کیا صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے؟ تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک، حدیث رسول، اس کا سمجھ آپ کو 1400 سال پہلے جو سمجھ تھی، جو عقیدے تھے، اس کے تناظر میں ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں 2 عید کے بجائے 3 عید ہے، قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے، اور آپ کے پاس آیت پیش کرے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور دنیا بھر کی آیتیں، تو کیا یہ آیتیں صحابہ کرام نہیں جانتے تھے؟ اگر انہوں نے یہ آیتیں پڑھی اور عید نہیں منائے تو ہم بھی نہیں منائیں گے۔ آیتیں پڑھیں گے، ہم بھی ایمان رکھیں گے، لیکن نہیں منائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اگر ہمیں سرخرو ہونا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی، ان کا عقیدہ، ان کا عمل دیکھنا ہے۔ اور اگر آج بتائیں گے، ہمارے ملک میں چلے جائیے اور کتنے ہمارے بھائی یہیں پر ہیں، ان کو جب بتایا جاتا ہے دعویٰ سینٹر چلو، چونک جاتے ہیں۔ دعویٰ سینٹر کیوں بھائی چونکتے ہو؟ اسلامک سینٹر ہے، دینی سینٹر ہے، کیوں چونکتے ہو؟ ارے نہیں، وہاں پہ دوسرا مسلک بتایا جاتا ہے، دوسری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ تصور آج بن چکا ہے، ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو پھر ہم کتنا آگے بڑھیں گے؟ اور میرے بھائیوں، ایک چیز تو یہ ہے، دوسری چیز ہمارے نوجوانوں کی خامی، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی رسول بھیجنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت، آپ کی تعلیمات، اس پر عمل کون کرے گا؟ ہمارے نوجوان بھائیوں، اگر ہم درمنڈا رہیں گے، اگر ہمارے پینٹ ٹخنے سے نیچے رہیں گے، اگر ہم غیر اللہ کے آگے سر جھکائیں گے، تو کون پھر ہوگا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا؟ کون آئے گا؟ یہ بخاری، یہ مسلم، یہ نسائی، یہ ابو داؤد، یہ ابن ماجہ، یہ جو سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں موجود ہیں، اس پر کون عمل کرے گا؟ ہم نے شپت لیا ہے عمل کرنے کے لیے، ہم نے اقرار کیا ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ ہم عمل کریں گے۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہم نے گواہی دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ تو اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اور صرف کہ ہم صرف عمل کریں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک اور ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے، اور جس کو ہم نے بھلا دیا میرے بھائیوں، وہ بھلا دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھے نیک کام کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ اور اس میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت، توحید کی دعوت سب سے پہلے ہے۔ آج ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو دعوت و تبلیغ کے نام پہ محنت تو کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہے
کہ ہم اس نام کو غلط استعمال کر رہے ہیں اور ہم امت کے عزت کا سبب بننے کے بجائے اس کے ذلت کا سبب بن رہے ہیں. جو اصل چیز ہے اس کو اپنانے کے بجائے اور دوسری چیزوں کو ہم لیے اور پھر رہے ہیں. تبلیغ، دعوت، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. اور جن لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور یہ سمجھا کہ ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ نہیں کی. وہ اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کا کلمہ بلند ہوتا. اگر ایسی بات ہوتی تو سنت کا احیاء ہوتا، سنت عام ہوتا. لیکن آج ہم بدعتوں کو لے کر کے اور تبلیغ کا نام لے رہے ہیں. علامہ ابن عثیمین نے کیا فرمایا ہے؟ معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، حق شروع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے صحیح بات کو لوگوں نے گلے نہیں لگایا ہے، کڑوی ہوتی ہے. ایک ہم آج بہت عام ہے تسبیح، جس کو ہم کہتے ہیں تسبیح، ہاتھوں میں لے کر کے. علامہ ابن عثیمین نے کہا کہ اگر اس کو ہم بدعت نہ بھی کہیں تو ریاکاری تو ضرور ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر ہم اس کو بدعت نہ کہیں لیکن ریاکاری ہے کہ نہیں، جو کہ اس سے بھی بڑی ہے. یہ نفلی عبادتیں ہیں، اور نفلی عبادت آپ لوگ یہ اصول دین کا سمجھ لیں. نفلی عبادتیں جتنا ہو سکے اتنا چھپایا جائے. تہجد، نفلی نمازیں، جتنا اس کو پوشیدہ کریں. نفلی صدقے، صرف فرض جو ہیں، جو مظاہر اسلام ہیں، شعائر اسلام ہیں، 5 وقت کی نماز جو فرض ہے، اسے آپ مسجد میں آ کے پڑھیں، دکھا کے پڑھیں. اس کے علاوہ اس کے آگے پیچھے جو سنت ہیں، یہ بھی اس کا ثواب زیادہ آپ گھر میں پڑھیں گے، اس مسجد سے زیادہ ملے گا ثواب. تو کہہ میں یہ رہا تھا، استغفار، اللہ کا ذکر، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اس کو آپ دل میں کرتے رہیں اور ہمارا تعلق اللہ سے جڑا رہے. ایسا نہ ہو کہ تسبیح کے دانے چل رہے ہیں اور ہم حضرت سے بات بھی کر رہے ہیں، تسبیح کے دانے بھی چل رہے ہیں. اب تو مشین بھی آ گئی ہے، پہن لیتے ہیں اور وہ ٹک 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 کرتے رہتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وعید کی ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بیچارے نیک نیتی سے کر رہے ہیں، لیکن صرف نیک نیتی کافی نہیں ہے. اچھا کام کر رہے ہیں، نماز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو کام وہ کرتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں. تو ظن کسی کا، گمان، یہ نیک کام نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق آپ تبلیغ کریں. آپ جہاں پہ رہیں مبلغ رہیں اپنے دین کا، اپنے گھر پہ رہیں تبلیغ کریں، اپنے ڈیوٹی پہ رہیں وہاں پہ کوئی غلط کام دیکھیں تبلیغ کریں، شرک دیکھیں اس سے منع کریں، تعویذ دیکھیں اس کے بارے میں بولیں. اور جو طریقہ بتلایا گیا ہے، جو اہم ہیں، امپارٹنٹ، سب سے اہم ہیں، وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. عقیدہ سب سے اہم ہے. اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن پاک آپ اٹھائیں، جو آج ہم نے اٹھانا بند کر دیا ہے. ایک بات میں بتلاؤں، میں نے تصور کیا ہے اور دیکھا ہے کہ آج قرآن پاک ہمارے دلوں سے بالکل دور جا چکا ہے. ہمارے اندر اس کی محبت نہیں رہی، وہ چاشنی نہیں ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن پاک اب ہم نے بالکل اس کو نکار دیا ہے. جو بچہ سب سے دھمڑ ہو، جو سب سے
بیوقوف ٹائپ کا ہو اس کو مسجد میں بھیج دیں گے قرآن پڑھنے کے لیے، اور جو بچہ ذہین ہے اس کو فکس کر لیں گے، اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے اور کوئی اچھے کالج میں پڑھائیں گے۔ ہمارا تصور یہیں سے الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ تعلیم میں سب سے افضل علم جو ہے وہ قرآن پاک کا علم ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، اس سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑی کوئی ڈگری ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب لوگوں نے اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو ساری چیزیں دولت دی، دنیا بھی دیا اور آخرت بھی دی، اور لوگوں پر حکمرانیاں بھی کی۔ لیکن آج قرآن پاک کے ساتھ ہم نے جو ظلم کیا ہے میرے بھائیوں، وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ جو ظلم آج ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا ہے کہ جس میں ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے، ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے، ہماری طاقت لکھی ہوئی ہے، ہماری شان و شوکت لکھی ہوئی ہے، آج اسی قرآن کو ہم نے، اور افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں اگر برا نہ لگے تو ہم بتلائیں کہ ہم تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، ہم دین کے خاطر نکلے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ترجمے سے موجود ہے، اس کی تفسیر، اس کی دعوت، اس کا درس گوارا نہیں ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ کسی کو دیکھنا ہو دیکھ لے، آ کر کے موبائل میں ہم نے اس اخبار کا اقتباس محفوظ کر لیا ہے۔ ہندوستان کے کسی علاقے کی خبر ہے، ایک امام کو اس وجہ سے امامت سے برخاست کر دیا گیا کہ اس نے فضائل اعمال کے بجائے قرآن پاک کی تفسیر شروع کی تھی پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا فضائل اعمال پڑھو گے امام رہو گے، لوگوں نے کہا، اور اگر فضائل اعمال کی درس نہیں دو گے، قرآن کا درس دو گے تو تمہیں برخاست کر دیا جائے گا، اور یہی ہوا، اس کو برخاست کر دیا گیا۔ یہ خبر چھپی، اخبار میں آیا، نکلا۔ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جس کتاب نے ہمیں آگے بڑھنا سکھایا، اس کتاب کو ہم کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جی بہت مشکل کتاب ہے، اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہتا ہے، یہ علماء دھڑلے کے ساتھ، علماء سو منبروں پہ بیٹھ کر کے اور یہ اعلان کرتے ہیں اللہ کا خوف نہیں ہے انہیں۔ جس قرآن نے ہمیں جینا سکھلایا تھا، ہمیں اس سے زندگی لینے کے بجائے ہم اس سے موت لے رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کے گھر میں میت ہے، آدمی موت اور زندگی سے جوجھ رہا ہے، کہا قرآن لے کر کے آؤ، سورہ یاسین پڑھو، مر جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو قرآن سے ہم نے مرنا سیکھا ہے، افسوس۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سے اور آگے جائیے کہ جب انسان مر جاتا ہے، سیٹھ جی مر جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد قرآن پاک کی قرآن خوانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا تعلق ہم نے موت سے جوڑ دیا، زندگی نہیں لی، اس سے اپنا جینا، آگے بڑھنا نہیں سیکھا، بلکہ پیچھے بھاگنا سیکھا، مرنا سیکھا ہے اس سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن خوانی عام ہوئی تو جو لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں وہ تمنا بھی دعائیں بھی کرتے ہیں کہ حاجی صاحب مر جائیں، ہے کہ نہیں؟ حاجی صاحب مر جائیں، جتنا جلدی مریں گے اتنا جلدی ہمیں قرآن خوانی کرنی پڑے گی، قرآن خوانی کریں گے ہمیں ہدیہ ملے گا، اور جتنا بڑا آدمی مرے گا اتنا زیادہ ہدیہ ملے گا۔ تو پھر ہم پیچھے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہم کمزور ہوں گے کہ نہیں کمزور ہوں گے؟ جب ہماری حالت یہ ہو جائے کہ قرآن پاک ہماری تجارت بن جائے، قرآن پاک ہمارے مرنے کا سبب بن جائے، قرآن پاک کو ہم قید کر کے جزدان میں دفن کر کے اور ہم اس کو دیواروں کی زینت بنا دیں۔ ہمیں اپنے عمل کی زینت بنانا چاہیے، ایمان کی زینت بنانی چاہیے، اس سے ایمان کا روح لینا چاہیے، ایمان کی روح، اور ہمارا دل کی جلا اس سے حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس یہی ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم نے
وہی بات بار بار کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود آج ہم اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں. مسلمان ہونے کے باوجود آج ہم اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں. تو کتنی باتیں بتلائی جائیں. اسی لیے میرے بھائیوں ہمارے اس حالات جو ہمارا یہ حالات حاضرہ جس طریقے سے آج فتنوں سے بھرا ہوا ہے اس کا سبب آج ہم ہیں. تیسری چیز ہمارے اندر اختلافات اور انتشار کا پیدا ہونا. آج میرے بھائیوں ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے. آپس میں جھگڑا نہ کرو. فرقوں میں نہ بٹو. اور آج یہی مسلمان کہتا ہے اختلاف امتی رحمہ. کہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے آیا؟ قرآن پاک کہتا ہے لا تفرقوا لا تنازعوا. فرقہ بندی میں نہ پڑو، جماعتیں نہ بناؤ، لڑو مت، ان کو کافر ان کو کافر نہ. کیا ہوگا؟ فتفشلوا، ناکام ہو جاؤ گے. اور آج یہی مسلمان کیا کہتا ہے؟ افسوس میرے بھائیوں، جس طریقے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ڈائریکٹ نہیں حاصل کر سکتے ہیں، جس طریقے سے یہ کہا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا اب ہمارے لیے ضرور نہیں ہے. امام صاحب کو پکڑ لو، ختم. شافعی بن جاؤ، حنبلی بن جاؤ، مالکی بن جاؤ اور چشتی بن جاؤ، قادری بن جاؤ، سہروردی بن جاؤ. یعنی اتنا انسان مسلمان میرے بھائیوں، اسی لیے میں نے پھر کہا کہ جاہل اگر ہو تو پھر دین کا علم. اور کہتے ہیں نا کوئی شعر کہتے ہیں کہ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے اور ہم بیٹھے مصلی پہ دعا مانگ رہے ہیں. کتنا بڑا مذاق ہے توحید کا، ہے کہ نہیں؟ آپ انجینئر بن گئے کوئی بات نہیں ہے، آپ ڈاکٹر ہوئے، لیکن ایک انسان جو سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا، وہ جانتا ہے اللہ ہے اس کا. پہنچ گئے سیارے پر، چاند پر پہنچ گئے، سورج پر پہنچ گئے، کہیں بھی پہنچ جائیں، لیکن اگر اللہ کو نہ پا سکے اس کے سجدے کی مذاق اڑا رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد فی السجود، کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اپنے رب سے بالکل قریب ہوتا ہے، اپنے رب کو پایا ہوا ہوتا ہے. فاکثروا فیہ الدعاء، تو اپنے رب سے خوب مانگ لو، دعا میں خوب مانگ لو. کیوں؟ تم اپنے رب کو پائے ہو، تمہارا تعلق تمہارے رب سے جڑا ہوا ہے. اور کہتا ہے کہ سجدے میں دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے اور ہم بیٹھے مصلی پہ دعا مانگ رہے ہیں. یہ دعا کی مذاق، سجدے کی مذاق، نماز کی مذاق، عقیدہ توحید کا مذاق. اور یہ کوئی دوسری قوم کے لوگ نہیں بلکہ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. پھر ہماری حالت ایسی نہیں ہوگی، پھر ہم کمزور نہیں ہوں گے، پھر ہمارے نوجوانوں کو جیل سے اٹھا کر کے انکاؤنٹر نہیں کیا جائے گا، پھر ہمیں گاجل موری کی طرح نہیں کاٹا جائے گا، پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ کی مدد تم لو، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر مضبوطی سے ایمان کے ساتھ ڈٹ جاؤ، تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے.
کوئی تمہارا انکاؤنٹر کر سکتا ہے؟ کسی کی ہمت پڑے گی تمہاری طرف نگاہ اٹھانے کی؟ اگر مومن ہو جائیں، اپنے دین کو اپنے سینے سے لگا لیں، تو میرے بھائیوں کتنی مسافت تک، 1 مہینے کی مسافت تک ہمارا رعب و دبدبا دشمن کے دلوں میں بٹھا دیا جائے گا۔ آج دشمن طاقتور ہے، آر ایس ایس طاقتور ہے، آج دشمنان اسلام طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم کمزور ہو رہے ہیں، اس لیے وہ طاقتور ہو رہے ہیں۔ ہم ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اپنے دین کو بیچ رہے ہیں۔ وہ تو دنیا بیچ رہے ہیں، لیکن ہم تو اپنے بیچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر بڑھ جاؤ گے فرقوں میں اور ایک دوسرے کو کافر کہنے لگو گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور آج یہی مسلمان کہتا ہے اختلاف امتی رحمہ، تمہارے اوپر تقلید واجب ہے، تمہارے لیے تقلید لازم ہے۔ یہ ائمہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے پہلے جو مسلمان تھے وہ کیا تھے؟ بتائیے وہ کیا تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی تھی کہ بعد میں جہالت عام ہو جائے گی تو تم ان 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کو واجب کر لینا اپنے اوپر؟ کہیں کوئی فرمان ہے؟ نہیں، بلکہ کیا کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ جو بھی آدمی آپ کو قرآن پاک کی بات بتلائے، صحابہ کرام خلفائے راشدین کا عمل بتلائے، وہی تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ امت کو بانٹنے کا درس نہیں دیا گیا ہے، امت کو ایکتا کا درس دیا گیا ہے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا درس دیا گیا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بھائیو، اختلاف کیسے رحمت ہو سکتی ہے؟ اختلاف زحمت کے بجائے رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا نہ بٹنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں تنبیہ کی تھی کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، فرقوں میں بٹو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، آج کیا ہم کمزور نہیں ہو گئے فرقوں میں بٹے تو؟ کیا ایک حنفی بھائی اپنے حنفی بھائی دیکھ کر کے اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے؟ ہاں چلو اپنا آدمی مل گیا۔ ایک شافعی بھائی اپنے شافعی بھائی کو دیکھ لیا، وہ خوش ہو گیا کہ اپنا بھائی مل گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ کس نے بنایا یہ دین؟ کس کو بنانے کی کس نے اجازت دی ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اس کی اجازت تم کون ہوتے ہو دینے والے؟ یہ پگڑی، یہ جبے، یہ قبے، اس کے اوپر میرے بھائیو یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنے اصل اصول سے بھٹکے ہوئے ہیں، قرآن سے دور چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول سے دور ہو گئے، اور اپنے حضرت جی کے بنائے ہوئے اصول کو ہم نے اتنا پکا میں مضبوطی سے پکڑ لیا کہ قرآن چھوٹے چھوٹ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوٹے چھوٹ جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے امام کا قول نہ چھوٹے، ہمارے حضرت جی کا بنایا ہوا اصول اس پر کوئی ضرب نہ آئے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے میرے بھائیوں؟ کوئی ہم آپ کو کوئی کہانی سنا رہے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ یہ آس تھا میرے بھائیوں کسی کی عقیدت میں نہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شخصیت ہمیں دیکھنی ہے تو آپ سے پیاری کوئی شخصیت اس دنیا میں آئی ہے؟ نہیں آئی ہے۔ اگر آپ کا قول ہو اور آپ کے حضرت جی کا قول ہو تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے، کس کی بات ماننی ہے؟ فرمایا اگر جھگڑا ہوا، آپ کہتے ہو نہیں ہمارے حضرت صحیح ہیں، ہمارے امام ان سے بڑے امام ہیں، ہمارے امام ان سے بڑے امام ہیں، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ بناؤ اپنے
شہر کو، یہ شہر شریف، یہ شہر شریف، یہ شریف، یہ امام بڑے، یہ امام بڑے، یہ پہنچے ہوئے. فرمایا جھگڑا کر رہے ہو، سب کو چھوڑ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ. اگر ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پر ایمان ہے وہاں پتہ چلے گا. یوم آخرت پر ایمان ہے، آخرت کے دن، یوم قیامت، قیامت کے دن جب کھڑے ہو گئے اللہ رب العالمین کے سامنے، تب اس وقت پتہ چلے گا کہ کون بڑا تھا. ہم جھگڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں جھگڑنا رحمت ہے. میرے بھائیوں، اتنا بڑا بیوقوف ہمیں بنا دیا گیا اور اتنے بڑے بدھو ہم بن چکے اور بڑے آسانی کے ساتھ ہم نے قبول کر لیا اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ ہے. ہاں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ان کو تم اتنے بڑے مجرم ہو کر کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارو گے؟ جس طریقے سے تم ڈائریکٹ چھت پہ نہیں جا سکتے ہو بغیر زینے کے، اس طریقے سے ڈائریکٹ تم اللہ تعالیٰ کو کیسے پا سکتے ہو؟ ہاں بھائی، بہت اچھی بات ہے، ہم نے سمجھ لیا. اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ فلاں تجارت کر لو بہت فائدہ ہوگا، تب تو بغیر اس کی تحقیق کیے ایک سے لے کر پوری جتنے بھی پوائنٹ ہیں سارے سوالات کر ڈالیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے؟ اس میں کیسے فائدہ ہوگا؟ اتنا فائدہ کیسے ہوگا؟ اتنا فائدہ کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیسے؟ لیکن دین کے بارے میں بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، یہ ان کی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. حنفی بن جاؤ، بن گئے. مالکی بن جاؤ، بن گئے. کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ بھائیو، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک اللہ کے پاس سب کو حاضری دینی ہے، اور یہ دین سارے لوگوں کے لیے ہے. اس لیے آج جو ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے اور جس کی گمراہی کی دلدل میں پھنس کر کے آج جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، وہ دین میرے بھائیوں دین نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے، اسی کی وجہ سے آج ہماری حالت یہ بن چکی ہے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، اس حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم خود ہیں. آپ کہتے ہو کہ قرآن کا درس نہ دو، کوئی غیر مسلم میرے بھائیوں آگر کہتا ہے کہ بھائی کم سے کم قرآن دے دو، ہم پتہ چلے کہ اس میں اسلام کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر اسلام سمجھنا ہے تو قرآن سے اسلام سمجھنا ہے، اور صحیح بات ہے. مسلمان کو دیکھ کر اگر کوئی اسلام قبول کرے آج کے دور میں تو سب سے زیادہ نفرت وہ اسلام ہی سے کرے گا، جس طرح سے آج ہمارے حالات ہیں. تو کہہ میں یہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہماری نا اتفاقی اور ہمارے اختلافات، ہمارے تنازعات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو ہیں، زحمت کا سبب ہیں، اور اسی وجہ سے امت اتنی پیچھے چلی گئی ہے، اتنی پیچھے چلی گئی ہے. کیوں ہے؟ اس کا بھی آپ علاج دیکھ لیں. سبب کیا ہے؟ وہ سبب ہے حسد. وہ سبب ہے حسد. یہ حسد جو ہمارے اندر عام ہوا، ہم ایک بھائی کو آگے بڑھنا نہیں دیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہی حسد نے ہمیں اپنے امام کو بڑا بنا دیا. اسی حسد نے اپنے پیر کو بنا دیا اور ہم دوسرے سے لڑتے رہے. اسی حسد نے اپنے خاندان کو آگے بڑھایا اور کہا کہ نہیں، ہمارا خاندان کا آدمی سرپنچ ہوگا، کہ ہمارا آدمی بڑا رہے، ہماری چلے، ہم دوسرے کو آگے بڑھتا دیکھ نہ سکیں.
تو یہ وجہ ہے، یعنی اہم سبب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحاسدوا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہیں کرنا. اور آج ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کہی تھیں، آج ہم ان سب کے پیچھے، یعنی گویا آج ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام تو ہم نے اپنے نیتاؤں کی طرح سویکار کیا ہے، ان کی طرح قبول کیا جس طرح انہوں نے اقرار کیا، شفت لیا، اور پھر اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے بھی اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر کون عمل کرے گا؟ ہمیں حسد نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیوں حسد نہ کریں؟ غیبت نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیوں غیبت نہ کریں؟ ہمیں آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیوں بھائی چارے کے ساتھ رہیں؟ صلح سمیت کا حکم دیا گیا ہے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، بشریت ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، تو صلح کر لو. لیکن نہیں، ہماری ناک کی بات ہے، ہم کیسے صلح کریں گے؟ ہمارے عزت و وقار کی بات ہے، ہمارے خاندان کی بات ہے. کچھ بھی ہو، وہ غلطی پر ہو، لیکن ہمارا آدمی ہے، وہ غلط ہے، کچھ بھی ہو، لیکن وہ ہمارا آدمی ہے. تو پھر ہم پیچھے جائیں گے کہ نہیں پیچھے جائیں گے؟ یہ اختلافات طول پکڑیں گے کہ نہیں طول پکڑیں گے؟ ترقی رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم پٹتے چلے جا رہے ہیں. ایک گھر میں اتفاق نہیں ہے، دو بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے. تو ہمارا عروج کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ اسباب ہیں میرے بھائیوں، اور دنیا بھر کے ہم نے اسباب جو سنے، ان سب کا حل صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف پلٹ جائیں. فردوہ الی اللہ والرسول. سارے جھگڑے، سارے مصیبت، سارے پریشانیوں کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے اس میں آ کر کے ہم طے کر لیں. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنی دیر تک تقریر سنیں، لیکن صرف سننا کمال نہیں ہے. ہم اپنے اندر وہ روح محسوس کریں، احساس کریں، اور پھر پورے مگن اور لگن کے ساتھ ہم عمل کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ عہد کریں کہ ہم اٹھیں گے اپنے دین کی عظمت کے لیے، اپنے دین کو بلندی حاصل کرنے کے لیے، اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے قوم کی خدمت کے لیے، چاہے ہمیں کتنی بھی قربانی کیوں نہ پیش کرنی پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں. اور جب تک ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا، اور اپنے پر دوسرے کو ترجیح ایثار کا جذبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں، جو کامیاب ہوئے تھے ان کے اندر یہ بھی صفت تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ضرورت ہے لیکن اپنے بھائی کو دے رہے ہیں. آج ہم ہیں کہ پہلے ہمیں سب کچھ مل جائے، بھائی کو ملے یا نہ ملے ہمیں اس سے کیا پرواہ. وہ کیسے تھے؟ ان کا عمل یہ تھا کہ کوئی بھی اچھی چیز پہلے وہ اپنے بھائی کے لیے پیش کرتے تھے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے. آج ہم کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں، دنیا کی ساری دولت ہمیں مل جائے اور سارے دنیا کے لوگ مر جائیں. یہ تصور ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس حقیقت کو لے کر کے ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. حسد کو لے کر کے ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. غیبت کو لے کر کے ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کونوا عباد اللہ اخوانا. اے اللہ کے بندو، سب کے سب بھائی بھائی بن جاؤ. یہ فرقہ بندیاں، یہ فرقے، ان سب کی غلامی سے آزاد ہو کر کے اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. اور جب اللہ کی غلامی میں آ جاؤ گے تب آپ کو اس کا مزہ ملے گا اور آپ کی تقدیر بدلے گی. بہرحال باتیں بہت ہوئیں، تقریر کافی لمبی ہو گئی،
لیکن یہ وقت کا بہت اہم اور سلگتا ہوا موضوع تھا جس سے آج ہم جوجھ رہے ہیں، ہماری امت جوجھ رہی ہے. اور اگر ہمیں ایسے جھجھوانا ہے، پیچھے ہی بڑھنا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، غفلت کی نیند سوئے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے. کوئی بات نہیں ہے، اگر ہمیں اپنے ہی حالت پہ اگر ہم مگن ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی سدھار کرنی ہے، تو اس کے لیے میرے بھائیوں قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اور یہ دینی مجلس، اس کے لیے اگر ہم فکر نہیں کریں گے کہ آگے بڑھے، اس میں تعداد بڑھے لوگوں کی، لوگ دین سنیں، دین کی باتیں سمجھیں، ایمان میں یعنی ان کے تازگی پیدا ہو، تو اس کے لیے ہم کو بھی محنت کرنی پڑے گی، اپنے بھائیوں کو لانے میں، اپنے بھائیوں کو اس سینٹر سے جوڑنے میں. تب اپنے اندر ہم، جب تک کہ ہم دینداری کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے، دیندار بنے میرے بھائیوں، دیندار. جب دیندار ہم بن جائیں گے تب پھر کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہے گا یہ داڑھی والا ہے، یہ اسلام پسند لوگ ہیں، یہ دیندار لوگ ہیں. کیا آپ دیندار نہیں بننا چاہتے ہیں؟ آپ دیندار، آپ کو جنت نہیں چاہیے تو پھر آپ مسلمان کیوں ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو ہیں وہی بنیں، مسلمان ہیں اسی مسلمان ہی بننے کی کوشش کریں. تو کب تک ہم غفلت کی نیند میں ایسے ہی سوئے رہیں گے؟ بیدار ہوں، اٹھ مرد مسلم خواب گراں سے اٹھیں اور اب بیدار ہو جائیں، اپنے دین کے لیے کچھ کوشش کریں تاکہ کچھ فائدہ ہو دین کا بھی، اور آپ کی دین دنیا سب سدھرے. اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کرنے، دیندار بننے، دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.